قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمین۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 41 تک میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ آخر کون ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی، نیز ہر قسم کے گناہ کو اور ناحق کسی سے زیادتی کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک مانو جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، نیز اس بات کو کہ تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کی حقیقت کا تمہیں ذرا بھی علم نہیں ہے، اور ہر قوم کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، چنانچہ جب ان کی مقرر میعاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اب بے شک یقین رکھو کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑا ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کوئی اونٹ ایک سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو جاتا، اور اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان کے لیے تو دوزخ ہی کا بچھونا ہے اور اوپر سے اسی کا اوڑھنا، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پچھلی آیات میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ اہل عرب نے بہت سی اپنے اوپر پابندیاں عائد کر رکھی تھیں، خاص طور سے جو حمص کہلاتے تھے جو قبائل، انہوں نے اپنے اوپر بہت سی پابندیاں عائد کی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک پابندی یہ بھی تھی کہ وہ کھانا بہت کم کھاتے تھے، حج کے ایام میں گوشت بھی نہیں کھاتے تھے۔ تو حالانکہ گوشت اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، خامخواہ اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ تو پچھلی آیتوں میں ان کی اس زیادتی کو بیان کر کے اس کی مذمت فرمائی گئی تھی۔ اب فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا تھا جو تم نے حرام کر لی ہے، جو حقیقت میں حرام کی گئی ہیں چیزیں وہ سنو کہ وہ کیا ہیں۔
اور ان میں بہت ساری باتیں تقریباً وہ ہیں جو خود تم جن پر عمل کرتے ہو. تو جو حلال تھا اس کو تو حرام کر لیا، لیکن جو پہلے سے حرام چیزیں تھیں ان کے اوپر تم کاربند رہتے ہو. تو فرمایا کہہ دو انما حرم ربی الفواحش، میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی. فواحش یا فحشاء کا لفظ قرآن کریم میں بار بار آیا ہے اور اس کی مذمت بھی فرمائی گئی ہے، اس کو چھوڑنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، اور یہاں اس کو حرام بھی قرار دیا گیا. ہر وہ بات جو ایک معتدل فکر انسان کی حیا کے خلاف ہو وہ اس میں داخل ہو جاتی ہے، چاہے وہ قولی ہو یا عملی ہو. قولی یہ کہ گالیاں دے دینا فحش قسم کی، یہ اس میں داخل ہے، اور عملی یہ ہے کہ بد نظری کرنا، مثلا غیر محرم کو لذت حاصل کرنے کی غرض سے دیکھنا اور اس سے لذت لینا، یہ بھی اس میں داخل ہے. یا ایسے کپڑے پہننا کہ جو انسان کے سطر کو ظاہر کرتے ہوں، تو یہ بھی اسی میں داخل ہے. اور پھر آج سے آگے بڑھ کر جو زناکاری ہے العیاذ باللہ وہ بھی اس میں داخل ہے. تو ما ظاہر منہا و ما بطن، چاہے کھلی ہوئی بے حیائی ہو یا چھپی ہوئی ہو. کھلی ہوئی بے حیائی یہ ہے جیسے آج کل کے ماحول کے اندر ایک فیشن بن گیا ہے کہ جتنی عورت برہنہ ہو اتنا ہی اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اس کو زیادہ بہتر آرٹسٹ قرار دیا جاتا ہے. تو یہ کھلی ہوئی بے حیائی ہے. اور چھپی ہوئی یہ ہے کہ آدمی تنہائی میں خلوت میں بے حیائی کا ارتکاب کرے، جس میں آج کل تو بہت ہی زیادہ ابتلا ہے. موبائل کے ذریعے انسان کی خلوتیں جو ہیں وہ بھی گناہوں میں صرف ہوتی ہیں، تو وہ بھی اسی میں داخل ہے. تو ان کو حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور والاسم، اور ہر قسم کے گناہ کو، والبغی بغیر الحق، اور ناحق کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کو، ان تشرکوا باللہ، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کوئی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، جیسا کہ تم کرتے ہو. اور یہ کہ تم اللہ پر ایسی باتیں لگاؤ، تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے. تو یہ ہیں اصل حرام باتیں. اور اگر دیکھو تم ان سب کا ارتکاب کرتے ہو، کھلی بے حیائی کا بھی، چھپی بے حیائی کا بھی، اور گناہوں کا بھی، اور دوسروں پر زیادتی کرنے کا بھی، اور شرک کرنے کا بھی، یہ سارے اعمال تم کرو. اور پھر آگے فرمایا کہ یہ در حقیقت یہ سب جو کچھ دنیا میں کر رہے ہو یہ ایک وقت تک تمہیں ہم نے موقع دیا ہوا ہے زندگی کا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے واسطے ایک میعاد مقرر ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب کسی قوم کی میعاد آ جاتی ہے تو لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون، وہ گھڑی پر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، بلکہ بالآخر ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہوتا ہے اور وہ وہاں جا کر اپنے سارے اعمال کے جواب دہ ہوتے ہیں. جو اچھے کام کیے ہوتے ہیں ان کا صلہ ملتا ہے، اور جو برے کام کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کی سزا ملتی ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے ہم انسانوں کو یہ بات یاد دلائی ہے کہ ابتدائے آفرینشی کے وقت، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت، ہم نے تمام انسانوں کو یہ ہدایت دی کہ تمہارے پاس جب کوئی پیغمبر آئیں تو پھر ان کی تمہیں تصدیق کرنی چاہیے اور ان کے کہنے پر عمل کرنا چاہیے. یہ کب کیا گیا تھا بات؟ یہ کب بات کی گئی تھی؟ یا تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش کے وقت اور ان کو زمین پر اتارنے کے وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، اور ان کے واسطے سے سارے بنی آدم سے فرمائی. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا ذکر آگے آنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو ایک مرتبہ جمع کیا تھا اور اس وقت ان سے کہا تھا کہ الستو بربکم، اور سب نے جواب میں بلا کہا تھا. لیکن اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب لوگوں کو یہ پیغام دیا
کیا پیغام دیا تھا؟ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، اما یاتینکم رسل منکم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے، یعنی تمہارے قبیلے کے، تمہاری قوم کے لوگ آئیں جو رسول ہوں، یعنی میرے پیغمبر ہوں اور میرا پیغام لے کر آئیں، یقصون علیکم آیاتی، اور وہ آ کر تمہیں میری آیتیں سنائیں، پڑھ کر سنائیں، فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اب یہ آیتیں جب سنائیں گے تو جو اللہ سے ڈرے گا اور ان آیتوں کی روشنی میں اپنی اصلاح کر لے گا تو نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اس کا اصل مصداق تو انشاءاللہ آخرت میں آئے گا، کہ آخرت میں ہی وہ کیفیت اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائیں گے کہ نہ ان کو آگے کا کوئی خوف، نہ ماضی کا کوئی غم۔ اصل بات یہ ہوگی، وہیں پر ہوگی۔ دنیا میں آدمی کتنا ہی خوشحالی کی زندگی گزارے، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ خوف مسلط رہتا ہے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، اور کچھ نہ کچھ غم آتا رہتا ہے کہ مجھ سے یہ کام کیسے ہو گیا، میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہاں جا کر دونوں چیزیں نہیں ہوں گی۔ اس زندگی کا تصور کریں جو یہاں پر تصور کرنا تقریباً ناممکن ہے، کہ جس میں نہ آئندہ کا کوئی خوف ہو، نہ پیچھے کا کوئی غم ہو۔ کیسی کیفیت ہوگی؟ آخرت میں تو ہوگا ہی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے بندے ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح سے مشرف ہوتے ہیں اور اپنی اصلاح کر چکے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر تفویض کامل کر چکے ہو، تو ان کو بھی کوئی خوف اور کوئی غم نہیں، دنیا میں بھی نہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب بھی کوئی ان سے کوئی پوچھتا تو ہمیشہ یہ کہتے تھے، بیمار بھی ہو تب بھی کہتے تھے الحمدللہ بہت اچھا ہوں، اور ساتھ ہی کہتے تھے کہ دنیا میں کوئی کام میری مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑے سے بڑے نبی کو بھی یہ مطلب منصب حاصل نہیں ہوا کہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ ہو، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے، آپ کو کہاں سے آ گئی ہے؟ تو کہا وجہ اس کی ہے کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے۔ کیا معنی؟ کہ جو میرا رب سوچتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے وہی میری مرضی۔ وہ چاہتا ہے میں بیمار ہوں تو میں بھی خوش ہوں اس میں، اس لیے کہ اس نے مجھے اس کی رضا اس میں ہے، تو میری رضا بھی اس میں۔ تو میں نے اپنی رضا کو جب فنا کر دیا تو جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، کیونکہ میرے اللہ کی مرضی کے مطابق۔ تو بعض مرتبہ یہ حالت لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اللہ کے نیک بندوں کو بھی دنیا میں بھی حاصل ہو جاتی ہے اگر وہ تفویض کامل ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور اس کے برعکس والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور ان کے سے اعراض کرتے ہوئے تکبر اختیار کیا، تو اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ جہنم کے لوگ ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، یہ عہد ہم نے لے لیا تھا، شروع میں متنبع کر دیا تھا کہ ایسا ہوگا، پیغمبر آئیں گے جو ان کو پر ایمان لائیں گے، ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کو نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا، اور جو ان کی مخالفت کریں گے اور تکذیب کریں گے تو ان کا انجام یہ ہوگا کہ وہ جہنمی ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ موجودہ اہل عرب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ مخاطب تھے، ان کی طرف روئے سخن ہے کہ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا کذب بآیاتہ، اس کی آیتوں کو جھوٹا قرار دے۔ تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ مقدر میں ان کے لیے ان کے حصے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ان کو یہاں پر ہاتھ دنیا میں مل جائے گا۔ مقدر میں جتنی زندگی لکھی ہے اتنی زندگی ملے گی، جتنی عمر لکھی ہے اتنی عمر ملے گی، جتنا رزق لکھا ہے اتنا رزق ملے گا، اور جتنی نعمتیں لکھی ہیں وہ نعمتیں ملیں گی یہاں دنیا میں، یہاں تک کہ حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئیں گے ان کے پاس اور ان کی جان لینے چاہیں گے، ان کی روح قبض کرنا چاہیں گے، پورا لیں گے،
تو وہ ان سے کہیں گے کہ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، بتاؤ کہ وہ کہاں ہیں وہ تمہارے دیوتا جن کو تم نے خدا بنایا ہوا تھا اور جن کو اللہ کے سوا تم ان کو پکارا کرتے تھے، جن سے دعائیں کیا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ؟ تو وہ کہیں گے قالوا ضلوا عنا، تو کہیں گے کہ وہ تو جی گم ہی ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گئے وہ۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور اس وقت میں وہ گواہی دیں گے کہ واقعی وہ دنیا میں انہوں نے کفر کیا ہوا تھا، کافر تھے۔ تو ذرا یہاں پہلے یہ دیکھیے کہ یہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو یا آیتوں کو جھٹلائے یا اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے شرک کر کے، تو اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، کتاب سے مراد ہے مقدر، مقدر میں جو کچھ لکھا ہے اس میں ان کا جو حصہ ہے وہ یہاں حاصل کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الجزا نہیں بنایا، یہ دار العمل ہے، اور یہاں پر کافر کو بھی اس کے اچھے عمل کا صلہ یہیں پر دے دیا جاتا ہے، حساب برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو لہذا اگر کوئی کافر کوئی اچھا عمل کرتا ہے، کرتے ہیں جیسے خیرات کرتے ہیں، کوئی امدادی کام کرتے ہیں، فلاحی کام کرتے ہیں، تو اس کا صلہ یہیں پر دنیا میں دے دیا جاتا ہے، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ حصہ تو لے لیں گے یہاں دنیا میں، لیکن جب موت کا وقت آئے گا تو اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اپنے اس طرز عمل کا جو انہوں نے اختیار کیا ہو۔ تو کہیں گے جی وہ سارے دیوتا جن کو مانا کرتے تھے وہ تو غائب ہی ہو گئے۔ اس وقت کہا جائے گا ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جاؤ جنات اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ پہلے بھی کافر گزرے ہیں نا مختلف امتوں کے، تو وہ جس طرح داخل ہو گئے ہیں جہنم میں، تم بھی ان کے ساتھ جا کے شامل ہو جاؤ۔ ایک طرف تو یہ بات فرمائی، پھر ایک منظر کھینچا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جہنم کا، کہ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی دوزخ میں کوئی قوم داخل ہوگی تو وہ اپنی بہن کو یعنی اپنے جیسے دوسرے لوگوں کو لعنت بھیجے، اس پر پھٹکار ڈالے، یعنی اپنے جیسوں پر لعنت بھیجے گا۔ اخت سے، اخت کے لفظ معنی تو بہن کے ہوتے ہیں، لیکن اخت سے یہاں پر مراد ہے اپنے جیسی جو کسی چیز کا مماثل کوئی چیز ہوتی ہے اس کو بھی اخت کہہ دیا جاتا ہے۔ تو جب کوئی قوم داخل ہوگی تو اپنے جیسے جو لوگ پہلے داخل ہو چکے ہوں گے وہ ان پر لعنت بھیجے گی، حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب ایک کے بعد ایک سب اس میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ ادارکا تدارکا بھی یہی معنی ہے، لیکن ادارکا میں مبالغہ زیادہ ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ یکے بعد دیگرے اکٹھا ہو جانا۔ تو یہاں پر بھی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، جب سب ایک کے بعد ایک لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو قالت اخراہم لاولاہم، تو جو آخر میں جو لوگ آئیں گے وہ اپنے سے پہلے والوں سے کے بارے میں کہیں گے۔ کیا مطلب؟ ذرا تصور کریں کہ ایک جماعت پہلے جہنم میں جا چکی، اور یہ ان لوگوں کی جماعت ہے جو کافروں کے اور مشرکوں کے لیڈر تھے اور ان کے قبائلی سردار تھے، تو وہ پہلے جا چکے تھے۔ اب دوسرے لوگ آئے جو ان کے متبعین تھے، جو ان کے لیڈرشپ کے تحت زندگی گزار رہے تھے، تو وہ جو بعد میں آئے وہ اپنے سے پہلے والوں کے حق میں یہ بات کہیں گے۔ حق میں کیسے مراد؟ پہلے والوں کے بارے میں یہ بات کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ پروردگار سے، ربنا، اے میرے ہمارے پروردگار، ہؤلاء اضلونا، یہ جو پہلے سے جہنم میں بیٹھے ہیں انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو ان کو جہنم کا ڈبل عذاب دیجیے، دگنا عذاب، یعنی ان کو
ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہیں نا، تو اس میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہذا ان کو زیادہ عذاب دیجیے. تو باری تعالیٰ فرمائیں گے لِكُلٍّ ضَعْفٌ، تمہارے سب کے لیے دگنا ہی ہے، وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم نہیں جانتے. سب کے لیے دگنا کیسے ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ تم اگرچہ ہم نے ان کو ڈبل عذاب دیا، تمہیں ابھی تک ڈبل نہیں تھا، ایک گہرا عذاب تھا، لیکن جو تم آگے بڑھتے جاؤ گے تمہارے عذاب میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ان کے ڈبل کے برابر پہنچ جائے گا، پھر ان کا کہیں اور آگے چلا جائے گا. تو عذاب کے اندر جو زیادتی ہوتی جائے گی، اس زیادتی کے نتیجے میں تم بھی بالآخر دگنے عذاب کے سزاوار ہو جاؤ گے. یعنی اس وقت اگرچہ دگنا نہیں ہے تمہارا، لیکن مرور وقت سے وہ دگنا ہو جائے گا. ایک مطلب تو یہ. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں پر دوسرا مطلب بھی مراد ہو سکتا ہے کہ دیکھو ان لوگوں نے تو تمہیں گمراہ کیا تھا، اس واسطے تمہارے مقابلے میں ان کو ٹھیک ہے ڈبل دے دیں گے، لیکن تم نے بھی تو کسی کو گمراہ کیا تھا نا، یعنی تمہیں دیکھ دیکھ کر بھی لوگ گمراہی میں مبتلا ہوئے تھے، لہذا تم ان کے لیے گمراہی کا سبب بنے، تو تمہیں ان سے دگنا دیا جائے. تو لِكُلٍّ ضَعْفٌ، تم میں سب کو دگنا ہی ملے گا. کہ جس قوم نے دوسروں کو گمراہ کیا اس کے اوپر دگنا عذاب ہوگا. تم بھی اس میں داخل ہو کہ تم نے بہت سو کو گمراہ کیا ہے. جیسے حدیث میں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنے بھی دنیا میں قتل ہوتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ گناہ جو ہے سب سے پہلے قابیل کے پاس پہنچتا ہے کہ اس نے قتل کی سنت جاری کی. میں نے قتل کا پہلے تصور نہیں تھا، اس نے سب سے پہلے قتل نفس کا تصور جاری کیا. تو اب جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں تو ان کا گناہ آخر میں جا کر قابیل کو نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو جو شخص بھی چاہے زبان سے چاہے طرز عمل سے دوسروں کے لیے گمراہی کا سبب بنے تو دوسروں کی گمراہی کا گناہ کچھ نہ کچھ اس کو بھی پہنچتا ہے. لہذا فرمایا لِكُلٍّ ضَعْفٌ، تم دونوں سب کے لیے دگنا ہے، لیکن لا تعلمون. وقالت اولاہم لأخراہم، اب جواب میں وہ پہلے لوگ یعنی جو لیڈر تھے وہ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ فما کان لکم علینا من فضل، پھر تمہاری کوئی فوقیت تو نہ ہوئی ہم پر، جب اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارا بھی دگنا ہی ہے تو تمہاری کوئی فوقیت ہم پر نہیں ہوئی. فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اب تم بھی مزے چکھو عذاب کے اس کمائی کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے. پھر باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، یقین جانو کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑا ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. لا تفتح لهم ابواب السماء، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک کہ کوئی اونٹ کسی سوئی کی ناکے میں نہیں گھس جاتا. یعنی یہ ایک محال صورت ہے نا کہ سوئی کے اندر جو ہے اونٹ گھس جائے، تو مطلب ہے جس طرح وہ ناممکن ہے اسی طرح ان کا جنت میں داخل ہونا بھی ناممکن. اب یہ جو فرمایا کہ ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اس کا ایک مطلب تو بعض مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جتنے بھی انسان عمل کرتا ہے، یہ جو کلمات بولتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اوپر پہنچتے ہیں. تو یہاں اشارہ اس کی طرف ہے کہ اعمال جو وہ کریں گے یا کوئی ذکر کریں گے، کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، وہ قبول چونکہ نہیں ہے لہذا اس کے لیے آسمان کے دروازے بند ہوں گے، وہ آگے اوپر تک نہیں چڑھے گا. اور دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ
یہ جب ان کا انتقال ہوگا تو ان کی روحیں، ان روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. اور اس کی تفصیل ایک حدیث میں ہے جو ابو داؤد اور نسائی، ابن ماجہ اور امام احمد نے روایت کی ہے، اور سب سے زیادہ تفصیل سے امام احمد نے روایت کی ہے. اور اس کے سند کے رجال بھی صحیح ہیں، صحیح کے رجال ہیں، جیسا کہ علامہ حسمین عبداللہ نے اس پر تبصرہ بھی فرمایا کہ اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں. وہ یہ ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری صحابی کے جنازے میں تشریف لے گئے. ابھی قبر کی تیاری میں کچھ دیر تھی تو ایک جگہ بیٹھ گئے اور صحابہ کرام آپ کے گرد خاموش بیٹھ گئے. آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا، حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ استعیذوا من عذاب القبر، تم لوگ عذاب قبر سے پناہ مانگو اللہ کی. پھر فرمایا کہ مومن بندے کے لیے جب موت کا وقت آتا ہے، یعنی مرنے سے پہلے جب آدمی قریب الموت ہوتا ہے، تو آسمان سے سفید چمکتے ہوئے چہروں والے فرشتے آتے ہیں جن کے ساتھ جنت کے کفن اور خوشبو ہوتی ہے، اور وہ مرنے والے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر فرشتہ موت عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس کی روح کو خطاب کرتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ، رب کی مغفرت اور خوشنودی کے لیے نکلو. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اس وقت اس کی روح اس طرح بدن سے بآسانی نکل جاتی ہے جیسے کسی مشکیزے کا دہانہ کھول دیا جائے. مشکیزے کا دہانہ کھول دیا جائے تو ایک دم سے پانی تیزی سے باہر نکل جائے گا. اس کی روح کو فرشتہ موت اپنے ہاتھ میں لے کر فرشتوں کے حوالے کرتا ہے. یعنی پہلے قبض تو کیا تھا حضرت عزرائیل علیہ السلام نے، پھر دوسرے جو فرشتے آئے ہوئے تھے نا استقبال کے لیے، وہ خود کفن بھی لے کے آئے تھے اور حنوط خوشبو بھی لے کے آئے تھے، تو ان کے حوالے کر دیتے. اب یہ کیا کیفیت ہے اس کی، روح کیسے وہ ہاتھ میں لیتے ہیں اور کس طرح دوسروں کے حوالے کرتے ہیں، یہ ہماری سمجھ سے بالاتر باتیں ہیں. آج تک کوئی روح کی حقیقت کو پہچان نہیں سکا. 1000 مرتبہ لوگوں نے کوشش کر لی، سائنس نے بھی اپنے سارے حربے آزما لیے، مگر روح کی جو حقیقت ہے وہ اس کی بھی سمجھ میں آ نہیں پائی. لیکن بہرحال جس کے سمجھ میں آ پائی ہے وہ فرما رہے ہیں کہ فرشتوں کو حوالے کر دیا جائے گا. یہ فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں. جہاں ان کو کوئی فرشتوں کا گروہ ملتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں یہ پاک روح کس کی ہے. یہ حضرات اس کا وہ نام و لقب لیتے ہیں جو عزت و احترام کے لیے اس کے واسطے دنیا میں استعمال کیا جاتا تھا کہ یہ تو فلاں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے. یہاں تک کہ یہ فرشتے روح کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں. دروازہ کھولا جاتا ہے، یہاں سے اور فرشتے بھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں. اس وقت حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کا اعمال نامہ علیین میں رکھ دو اور اس کو واپس کر دو. یہ روح پھر لوٹ کر قبر میں آتی ہے اور قبر میں حساب لینے والے فرشتے آ کر اس کو بٹھاتے اور سوال کرتے کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے اور دین اسلام ہے. پھر سوال ہوتا ہے کہ یہ بزرگ جو تمہارے لیے بھیجے گئے ہیں کون ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اس وقت ایک آسمانی آواز آتی ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو اور جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کی طرف اس کا دروازہ کھول دو. اس دروازے سے اس کو جنت کی خوشبو اور ہوائیں آنے لگتی اور اس کا نیک عمل ایک حسین صورت میں اس کے پاس اس کو مانوس کرنے کے لیے آ جاتا ہے. جو عمل نیک کیے تھے وہ ایک خوبصورت شکل میں کوئی ان کے پاس رہتا ہے تاکہ اس کو مانوس رکھے. اس کے بالمقابل کافر و منکر کا جب وقت موت آتا ہے تو آسمان سے سیاہ رنگ مہیب صورت فرشتے خراب قسم کا ٹاٹ لے کر آتے ہیں اور بالمقابل بیٹھ جاتے ہیں. پھر فرشتہ موت اس کی روح اس طرح نکالتا ہے جیسے کوئی خاردار شاخ گیلی اون میں لپٹی ہوئی ہو، اس میں سے کھینچی جائے. گیلی اون میں کوئی خاردار کانٹے والی شاخ رکھ دی جائے اور پھر اس کو کھینچے. یہ روح نکلتی ہے تو اس کی بدبو مردار جانور کی بدبو سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے. فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں. راہ میں جو دوسرے فرشتے ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کس کی خبیث روح ہے. یہ حضرات
اس وقت اس کا وہ برے سے برا نام و لقب ذکر کرتے ہیں جن کے ساتھ وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے، یہاں تک کہ سب سے پہلے آسمان پر پہنچ کر دروازہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں تو اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، بلکہ حکم یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا اعمال نامہ سجین میں رکھو، سجین میں رکھو۔ یہ سورہ مطففین میں بھی آیا ہے کہ ابرار کا جو یعنی نیک لوگوں کا جو اعمال نامہ ہے وہ علیین میں ہوتا ہے، جو آسمانوں کے اوپر ہے، اور کافروں کا جو اعمال نامہ ہے وہ سجین میں ہوتا ہے۔ تو یہ وہاں پر کہا جائے گا کہ اعمال نامہ سجین میں رکھو، جہاں نافرمان بندوں کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں، اور پھر اس روح کو پھینک دیا جاتا ہے، آسمان میں داخل کیے بغیر نیچے پھینک دیا جاتا ہے، وہ بدن میں دوبارہ آتی ہے، فرشتے اس کو بٹھا کر اس سے بھی وہی سوالات کرتے ہیں جو مومن بندے سے کیے تھے۔ یہ سب کا جواب یہ دیتا ہے کہ ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا، یعنی میں کچھ نہیں جانتا۔ اس لیے اس کے لیے جہنم کا فرش، جہنم کا لباس دے دیا جاتا ہے، اور جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس سے اس کو جہنم کی آنچ اور گرمی پہنچتی رہتی ہے، اور اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس انجام سے محفوظ رکھے۔ اس طویل حدیث میں جس کی سند بھی اچھی سند ہے، یہ معلوم اس سے پتہ چلتا ہے کہ منکرین و کفار کی ارواح آسمان تک لے جائی جاتی ہیں، لیکن آسمان کا دروازہ ان کے لیے نہیں کھلتا، تو وہیں سے پھینک دی جاتی۔ تو لا تفتح لہ ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اس کا یہ مطلب واضح ہو سکتا ہے اس حدیث کی روشنی۔ بہرحال آگے فرمایا کہ اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں نہیں داخل ہو جاتا، اور وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اور اس جہنم میں پہنچنے کے بعد ان کا حال کیا ہوگا؟ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہاد، جہنم ہی سے ان کا بچھونا ہوگا، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور اوپر سے جہنم ہی کا اوڑھنا ہوگا، والعیاذ باللہ، یعنی چاروں طرف سے آگ نے ان کو گھیرا ہوگا، جیسے آدمی بستر کی جگہ بھی آگ ہوگی اور اوپر اوڑھنے کی جگہ بھی آگ ہوگی، والعیاذ باللہ۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔